بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ کیا IVF کرنا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کرنا یا سروگیسی، کیا یہ سب اسلام میں جائز ہے؟ تو آئیے اس کا جواب جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اولاد کی خواہش انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے، لیکن آج کل کئی مسائل کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے مرد اور عورت کو اولاد نہیں ہوتی، اولاد سے محرومی ہوتی ہے، اور اس کا پہلے کوئی بدل نہیں تھا۔ لیکن جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب یہ بانجھ پن پر قابو آ گیا ہے، یعنی اب یہ آرٹیفیشل چیزوں کے ذریعے سے فرٹیلیٹی پاسبل ہو گئی ہے۔ تو اس آرٹیفیشل فرٹیلیٹی کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہا جاتا ہے یا سروگیسی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں مرد اور عورت کے جنسی تعلق کے بغیر غیر فطری طریقے سے ایسا سبسٹینس یوز کیا جاتا ہے جس سے پریگننسی ہو جاتی ہے۔ آرٹیفیشل فرٹیلیٹی یعنی مرد اور عورت کے جنسی تعلق کے بغیر اولاد حاصل کرنے کے 7 طریقے ہیں، 7 صورتیں ہیں۔ تو اب جانتے ہیں کہ ان 7 صورتوں میں سے کون سی صورت جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے۔ تو سب سے پہلی صورت یہ ہے، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک شادی شدہ مرد کا نطفہ یعنی سپرم لے کر اسی کی بیوی کے وجائنا میں یا اس کے رحم میں، یوٹرس میں مناسب جگہ پر انجیکٹ کر دیا جائے، جہاں جو سپرم ہے وہ فطری طور پر فولیکل کے ساتھ مل کر جو بیوی کے اووریز خارج کرتی ہے اس سے مل کر ایک بچہ پیدا ہو جائے، ایک بچے کی شکل لے۔ تو یہ صورت جائز ہے کیونکہ اس میں شادی شدہ میاں بیوی کا ہی دخل ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص کا سپرم لے کر دوسرے شخص کی بیوی کے اندر مناسب جگہ پر انجیکٹ کر دیا جائے۔ تو یہ طریقہ حرام ہے، جواز کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ یہ زنا کے درجے میں ہے، کیونکہ میاں بیوی نہیں ہے نا، ایک شخص کا نطفہ لے کر دوسرے شخص کی بیوی کے مناسب مقام پر انجیکٹ کر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ طریقہ بالکل بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شوہر کا نطفہ، شوہر کا سپرم اور بیوی کے فولیکلز، بیوی کا انڈا لے کر اسے طبی ٹیسٹ ٹیوب میں فیوز کیا جائے، پھر اسے مناسب وقت میں ٹیسٹ ٹیوب سے نکال کر اسی عورت کے یعنی اپنی ہی وائف کے رحم میں ڈال دیا جائے۔ تو ضرورت پڑنے پر اس طریقے کا استعمال اور اس طرح کا اولاد کا حصول جائز ہے، کیونکہ اس میں بھی صرف میاں بیوی کا ہی دخل ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ شوہر کا سپرم اور ایسی عورت جو اس کی بیوی نہیں ہے اس کے فولیکلز کو ٹیسٹ ٹیوب کے اندر فیوز کیا جائے، پھر فیوز ہونے کے بعد اس شخص کی بیوی کے رحم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ طریقہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی دوسری عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ایک مرد کا نطفہ اور ایک عورت جو اس کی بیوی نہیں ہے اس کا فولیکل لے کر ٹیسٹ ٹیوب میں بارآور کیا جائے، یعنی ٹیسٹ ٹیوب میں فیوز کیا جائے، اور پھر فیوز حصے کو دوسری شادی شدہ عورت کے رحم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ طریقہ بھی حرام ہے۔ چھٹا طریقہ، ٹیسٹ ٹیوب کے اندر میاں بیوی کے انڈوں کو فیوز کیا جائے اور پھر اسے حمل کے لیے کسی اور عورت کے حمل میں ڈال دیا جائے۔ اب چونکہ میاں اور بیوی دونوں کا ایک میاں کا سپرم اور بیوی کا فولیکل استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کو فیوز کر کے کسی دوسری عورت کے رحم میں ڈال دیا جا رہا ہے، تو کیونکہ یہاں پر بھی دوسری عورت کا دخل آ ہی گیا، اس لیے یہ طریقہ بھی حرام ہے۔ ساتواں طریقہ جو ہے یہ بھی چھٹے یعنی 6 طریقے کی طرح ہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ فیوژن کے بعد اسے نطفے والے مرد کی دوسری بیوی یعنی اس کی اپنی بیوی کی سوکن، یعنی مرد ایک ہی ہے، بیویاں 2 ہے اس کی، تو ایک بیوی کو اگر بچہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ اس طرح کر کے پھر اس کے سوکن کے رحم میں اس کی رضا کے ساتھ میں اگر اس طرح کرنا چاہے تو ضرورت پڑنے پر بنیادی شرائط کے ساتھ اس کا استعمال درست ہے۔ کیوں درست ہے؟ کیونکہ اصل مقصد یہی ہے نا کہ نسل کی حفاظت ہو، تو دونوں عورتوں کا شوہر تو ایک ہی ہے، اس وجہ سے یہ طریقہ جائز ہے۔ تو تولید کی یعنی پریگننسی کی جو صورتیں ناجائز اور حرام ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ ان سب صورتوں میں بچے کے نسب کے سلسلے میں اختلاف ہوگا، اور زنا کے حرام ہونے کی اصل وجہ تو یہی ہے۔ اس وجہ سے صرف پہلی، تیسری اور 7ویں صورت ہی جائز ہوں گی، اور ضرورت کے موقع پر اس کی گنجائش ہے،
اور اس کے علاوہ باقی چاروں شکلیں ناجائز اور حرام ہیں، کسی درجے میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔